الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 19 صفر المظفر سنہ 1444 ہجری بمطابق 16 ستمبر کا جمعہ مرکزی جامع مسجد گلاب اسلام بستی بابا صفرا ملتان شریف میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو شرف قبولیت کا جامہ پہنا دے۔ آپ جانتے ہیں کہ صفر المظفر اکثر بزرگان دین کے آراس اس ماہ میں ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر عشاقان اولیاء بڑی دلچسپی سے مزارات اولیاء پر حاضری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، وہاں اکتساب فیض کرتے ہیں اور روحانی معاملات میں ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ معاملات تو ہمارے بر صغیر کے اندر ایک وہ ہستی ہے کہ جنہیں دنیا اسلام میں داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کل سے ان کا بھی عرس مقدس جاری ہے اور آج جمعے کو بھی جاری ہے اور کل اختتامی دعا کا سلسلہ ہوگا۔ ہمارا پاک و ہند ہو یا دنیا کے دیگر ممالک ہوں، وہاں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کا تعلق بھی ہمارے پاکستان سے ہے۔ غزنی سے تشریف لا کر کے ہمارے اس خطے کو انہوں نے نوازا۔ بہت بڑے جید عالم تھے، باپ بھی عالم تھا، ماں بھی عالمہ تھی۔ باپ بھی متقی پرہیزگار اللہ کا پہنچا ہوا ولی تھا، والدہ بھی ولیہ تھی۔ باپ سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے تھے، ماں سیدنا حسین پاک کی اولاد میں سے ہے، یعنی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب نجیب الطرفین ہے کہ ماں کی طرف سے بھی سید ہیں اور باپ کی طرف سے بھی سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ سنہ 400 ہجری چل رہی ہے، 1444 ہجری، یوں سمجھ لیجئے کہ 400 کو نکالیں گے تو 1044 سال پہلے
غزنی کے اندر پیدا ہوئے ہیں، یعنی 1044 سال گزر گئے ان کی ولادت، اور اتنے عرصے سے یہ کائنات عالم میں جلوہ گری فرمائی ہے، اور جیسے ہی یہ ایام آتے ہیں سفر المظفر کے، بکثرت ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا سے لوگ ان کے عرس میں شرکت کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، کچھ پہنچ جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں، کچھ اپنے طور پر گھروں میں نیاز دلا لیتے ہیں۔ تو آپ کا تذکرہ خیر انشاءاللہ میں نے کرنا ہے۔ پہلے کلام مجید برہان رشید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس کا تعلق ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 سے۔ تو سورہ انعام کی یہ جو آیہ مبارکہ ہے 153، اس کے اندر مالک کائنات جل والا نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ سماعت کیجئے گا۔ میرا مالک فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں مالک نے فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے یہ شریعت میرا سیدھا راستہ ہے، شریعت میرا سیدھا راستہ ہے، تو اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ اللہ تمہیں اس کی تاکید فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جان عالم سید عالم فدا کا امی و ابی آقا رحمت والے مصطفیٰ علیہ السلام کے کئی ارشادات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جان عالم سید عالم نے ایک مرتبہ تشریف فرما ہو کر کے ایک لکیر کھینچی، فرمایا لوگوں یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں بھی لکیریں کھینچیں، فرمایا یہ غلط راستہ ہے، ادھر نکل جانا، ادھر نکل جانا، ادھر نکل جانا، یہ غلط راستہ ہے۔ راستہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر بھی حضور نے ایک خط کھینچا، اس کے گرد و نواح میں دیگر لکیریں کھینچیں، فرمایا سیدھا راستہ یہ ہے دین کا، اور اس راستے پر چلنا، دائیں بائیں نہ ہونا، بھٹک جاؤ گی۔ تو شریعت مطہرہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور سیدھے راستے کی قرآن تعلیم دیتا ہے، اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ قرآن نے جو سیدھا راستہ بتلایا ہے اس سے ہٹ گیا۔ اب نماز میں بار بار پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ نماز سے بڑھ کر کون سا سیدھا راستہ ہے؟ آپ نے وضو کیا، مسجد میں آئے، سیدھا راستہ ہی تو ہے۔ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، سیدھا راستہ ہی تو ہے۔ امام کے پیچھے قرات نہیں کر رہے، سیدھا راستہ ہی تو ہے۔ اب اس سے بڑا سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا، کہو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کا راستہ ان کا جن پر مالک تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان کا جن پر تو نے غضب کیا ہے۔ یعنی راستہ سیدھا کن کا؟ جن پر انعام کیا ہے، اور انعام کن پر کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ انعام یافتہ من النبیین پہلا گروہ نبیوں کا، والصدیقین دوسرا گروہ صدیقین کا، والشہداء تیسرا گروہ شہداء کا، والصالحین چوتھا گروہ صالحین کا، اور پانچویں بات جو مالک نے فرمائی ہے وہ حسن اولئک رفیقا، فرمایا یہ بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں. یہ سورہ النساء ہے، سورہ فاتحہ، اور اس سے پہلے میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 پڑھی ہے کہ سیدھا راستہ شریعت کا سیدھا راستہ ہے. تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو لگانے کے لیے دنیا میں آئے، اور انہوں نے ساری زندگی حضور کے دین متین کی خدمت کی ہے، اور خدمت بھی اس انداز میں کی ہے کہ جو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کے قرآن و سنت کے بہترین ترجمان داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. اب آئیے ذرا پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا لوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک روایت ہے کہ حضور جان کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب کئی بڑے دھوکے باز ہوں گے. قیامت کے قریب کئی بڑے دھوکے باز ہوں گے، علماء و مشائخ کا روپ دھار کر مکر و فریب دیں گے، حقیقت میں دین کے ترجمان نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں حدیث آگے چل رہی میں پڑھتا ہوں. دین کا روپ دھار کر کے، علماء و مشائخ کا روپ دھار کر کے، جبے کبے دستار پہن کر کے، دین کا لبادہ اوڑھ کر کے دین کے ترجمان کہلانے والے حقیقت میں فرمایا دین کے ترجمان نہیں ہوں گے. کریم آقا نے غیب کی خبر دیتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں کریں گے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوں گی. غلط عقیدے، باطل طریقے، احکام گھڑیں گے اور گھڑی ہوئی حدیثیں اور جھوٹی باتیں پھیلائیں گے. اب اس دور کو جب تم پالو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ آج سوشل میڈیا کی خرابیاں ہمارے سامنے ہیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہمارے سامنے ہے. جس کا دل آتا ہے وہ کیمرے پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کہیں گے آپ نے بھی تو کیمرہ لگایا ہوا ہے. تو جہاں بے شمار لوگ گدلا پانی پی رہے ہیں، غلط پانی پی رہے ہیں، غلط مشروبات پی رہے ہیں، تو چلو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، چلو جناب ایک بارش کا قطرہ ہم بھی بن جاتے ہیں اچھائی پھیلانے میں. کما حق ہوں تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، جہاں تک اپنی بساط ہے کوشش تو کر لیتے ہیں نا. آگے حدیث چل رہی ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا سنو غور سے سنو. ارشاد فرمایا جب ایسا دور آ جائے، ایسے بہروپیے آ جائیں تو تم نے ان سے بچنا ہے، ان سے بچنا ہے. کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی ہے، سیاستہ کی معتبر کتاب ہے. اب اس دور کے اندر تصوف کے نام پر بازاری لوگ آ گئے، صوفی کا عزم لے کر کے ان بہروپیوں نے روپ دھار لیے، اور ملنگوں نے رئی بچی کسر بھی نکال دی. لبادہ اوڑا اہل سنت کا، حلیہ اپنایا اللہ کے ولیوں کا، نام لیا غوث جلی کا، نام لیا اولیاء کرام کا. تو سادہ لوگ مسلمان پھنس گئے. اب جیسے پھنسے تو انہوں نے عمل سے دور کیا، شریعت سے دور کیا، سیدھے راستے سے دور کیا، گمراہی کے راستے پر ڈالا، اور دنیا تباہی کے گھاٹ اترنا شروع ہو گئی. تو داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے ایسے دور کی نشاندہی بھی کی ہے، اور ایسے دور کے اندر رہنے والے لوگوں کی نشاندہی بھی کی ہے. آپ کا سن ولادت ہے 400 ہجری، اگر عیسوی اعتبار سے لیا جائے تو 1000 اللہ اکبر 1009 عیسوی کے اندر آپ دنیا میں جلوہ گری فرماتے ہیں. 1009 عیسوی.
2022 عیسوی چل رہی ہے. اندازہ کر لیں کتنے پرانے یہ بزرگ ہیں. مشرقی افغانستان میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. آپ المعروف سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے ہیں اور آپ نجیب الطرفین ہیں. یہ بات میں آپ کو بتلا چکا ہوں. اب فیض عالم گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا والد کا نام ہے عثمان. آپ کا نام علی ہے، باپ کا نام عثمان ہے. دنیا داتا گنج بخش علی حجویری کہتی ہے بچپن ہی میں دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق، دین پڑھنے کا شوق، اور جب دین پڑھتے پڑھتے عمر ہو گئی آپ کی 20 سال کی، تو 20 سال کی عمر میں ایک بہت بڑے ولی کامل تھے خواجہ ابو الحسن محمد بن حسن خدتلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے دست مبارک پر آپ نے بیعت کی ہے اور پھر ان کے حکم پر آپ لاہور تشریف لائے ہیں. اونچی بولیے ذرا. لاہور کی سرزمین کو آپ نے نوازا ہے. اب لاہور کی سرزمین کو جیسے ہی آپ نے نوازا ہے اور اٹھتی ہوئی جوانی ہے، 20 سال کی عمر ہے آپ کی، 20 سال کی عمر. غزنی کو چھوڑا، لاہور کو نوازا. اور لاہور کے اندر اس وقت میں جن کا راج تھا، ہندوؤں کا، سکھوں کا، دیگر غیر مسلموں کو جب راج تھا، تو داتا گنج بخش علی حجویری نے صحیح دین کی ترجمانی کرتے ہوئے دین پھیلانا شروع کیا. لوگ جوک در جوک آپ کے حلقے میں داخل ہوئے اور تبلیغ کا سلسلہ جاری ہوا. مسجد بنائی، خانقاہ بنائی، مدرسہ بنایا، پیر خانہ بنایا. وہ پیر خانہ جو شریعت سے خالی نہیں تھا، جہاں شریعت بھی ملا کرتی تھی، طریقت بھی ملا کرتی تھی. تقسیم کاری ہو گئی آج تو. شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. میں نے کہا نا، کس نے سمجھا دیا شریعت الگ ہے؟ پہلی رائے شریعت کی ہے، تو شریعت کو چھوڑ کر کے کہاں جائیں گے؟ نا میرے بھائی نا، شریعت کو چھوڑ کر کوئی راستہ حقیقت کا راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ تصوف کا راستہ نہیں ہے. خیر بات کسی اور طرف نہ نکل جائے، مختصر وقت میں بہت کچھ بتلانا مقصود ہوتا ہے. تو قرآن و سنت کے احکامات کو شریعت کہا جاتا ہے. قرآن و سنت کے احکامات کو شریعت کہا جاتا ہے. پھر جن احکام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ان کا ذکر علم فقہ میں ہوتا ہے. اور جبکہ دل کو صاف کرنے کے جو اعمال ہیں انہیں طریقت کہتے ہیں. انہیں طریقت کی راہ کہا جاتا ہے، انہیں تصوف کہا جاتا ہے. اسی کو علم الاخلاق، طریقت، سلوک وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. تو شریعت، طریقت، تصوف، معرفت، یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری کی ساری شریعت کے تابع ہے. میں اس جملے کو دوبارہ پڑھوں. تصوف، معرفت، حقیقت، یہ تمام چیزیں جو ہیں شریعت کے تابع ہیں. اگر شریعت کے یہ خلاف ہے تو نہ یہ تصوف ہے، نہ یہ طریقت ہے، نہ یہ جناب والا معرفت ہے، نہ یہ حقیقت ہے. اگر شریعت کے تابع ہے تو سارا کچھ ہے. شریعت مین ہے، شریعت مین ہے. تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شریعت کا کتنا پاس کیا اور کتنا شریعت کا لحاظ فرمایا. فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب شریف جو ایسا بے بہا خزانہ چھوڑا ہے کہ بزرگ فرمایا کرتے ہیں اگر کسی کو پیر کامل نہ بھی مل پائے تو وہ کشف المحجوب سے رہنمائی حاصل کر لے، یہ پیر کامل کا کام دے گی. پہلے تو کوئی شیخ طریقہ ڈھونڈنا چاہیے، پھر ان کی بیعت کرنی چاہیے. اگر بالفرض محال دل نہیں جمتا تو کشف المحجوب کو پکڑیے اور کسی صوفی سے سمجھ لیجئے کہ اس کے معنی و مطالب کیا ہیں.
کشف المحجوب شریف جب پڑھیں گے تو سب سے پہلا باب ہی علم کا ہے. اور باؤ سلطان کا جب شعر پڑھیں گے باج علم و فقیر صداوے تے کافر مرے دیوانہ ہوں. علم کے بعد، علم کے بغیر فقیر کہلانے والا دیوانہ ہے، کافر ہے. علم پہلی سیڑھی ہے بھائی جان، علم پہلی سیڑھی ہے. تو علم سے کترا کر کے فقیری ملا نہیں کرتی. ہاں علم ظاہراً بھی حاصل ہوتا ہے، علم لدنی بھی ہوتا ہے، علم وہبی بھی ہوتا ہے، علم کسبی بھی ہوتا ہے، جس طرح بھی مل جائے. علم تو علم ہے نا. بہرحال داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں بے دین ملعونوں کا ایک گروہ وہ صوفیہ کے طریقے سے تعلق رکھ کر کہتا ہے. بے دینوں، فاسقوں، ملعونوں کا ایک گروہ صوفیہ سے تعلق رکھ کر کہتا ہے کیا؟ بندے کو اتنی خدمت حق تعالی کرنی چاہیے کہ وہ ولی بن جائے. جب ولی ہو جائے تو شریعت کی پابندی ختم ہو جاتی ہے. داتا صاحب نے فرمایا لعنت ہے تم پہ، جس شریعت نے تمہیں ولی بنایا اس شریعت کی پابندی ختم ہو جائے نہ. آگے سنیے کشف المحجوب شریف میں آپ فرماتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیا بات فرمائی؟ فرمائی یہ واضح گمراہی ہے. راہ حق میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے، کوئی بندہ ارکان شریعت میں سے کسی رکن سے آزاد نہیں ہے، شریعت کا پابند ہے. آواز اونچی آ سکتی ہے؟ تھوڑی اور اونچی آ سکتی ہے آواز؟ یعنی جو بندہ بڑی بڑی لٹیں رکھ لے، نماز سے دور ہو جائے، سنتوں سے دور ہو جائے، مریدوں کو کہے کہ پیر پکڑ لیا تو نماز کی کیا ضرورت ہے، وہ ملعون ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کشف المحجوب میں لکھا ہے. تصوف سے اس کا تعلق نہیں ہے، طریقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، سیدھے راستے سے اس کا تعلق نہیں ہے. سورۃ الانعام کی میں نے آیت پڑھی ہے 153، سورہ فاتحہ پڑھی ہے میں نے، سورہ النساء پڑھی ہے میں نے، حدیث پڑھی ہے مسلم شریف کی میں نے، داتا صاحب کا قول پڑھ رہا ہوں کشف المحجوب سے. وہ ملعونوں کا گروہ ہے، وہ ملعونوں کا گروہ ہے، وہ اسلام کا گروہ نہیں ہے. اسلام کا گروہ تو وہی ہے جو حضور کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جو حضور کے طریقے پہ چلتے ہیں، جو حضور کی سنتوں کو اپناتے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو حدیث پڑھتے ہیں. آج بھی داتا گنج بخش علی حجویری سے مدارس ملحق کا جامعہ ہے بہت بڑا، جہاں علم حدیث پڑھایا جاتا ہے. تو یہ بزرگان دین نہ قرآن کے خلاف ہے، نہ حدیث کے خلاف ہے، نہ یہ فقہ کے خلاف ہے، نہ یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے عامل ہیں. آئیے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں جو باتیں لکھی ہیں نا، اس میں سے آپ کی تعلیمات میں سے چند باتیں بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں. فرمایا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کشف المحجوب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سنیے گا ذرا. سید داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے سبق ملتا ہے. کیا سبق ملتا ہے؟ خود پسندی سے دور رہو. خود پسندی کیا ہوتی ہے؟ سنیے. کوئی بندہ مال، علم، حسن، عہدے کی وجہ سے اپنے آپ کو کہ میں ہی ہوں، تو پھر بزرگ فرماتے ہیں جو بکری میں کرتی ہے چھری کے نیچے آتی ہے. مال ملا تو اللہ کی عطا سے، علم ملا تو اللہ کی عطا سے، حسن ملا ہے تو اللہ کی عطا سے، عہدہ ملا ہے تو اللہ کی عطا سے. اپنا کیا کمال ہے اس کے اندر؟ تو اپنا کمال سمجھنا خود پسندی ہے. اللہ کی طرف منسوب کر دینا یہ خود پسندی نہیں ہے، اسلام کو پسند ہے. شہرت، دولت، مال، حسن، جوانی، عہدہ، منصب، وقار، عزت،
یہ ساری اللہ کی طرف سے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جو مالک دینا جانتا ہے وہ مالک لینا بھی جانتا ہے. جو مالک دینا جانتا ہے وہ مالک لینا بھی جانتا ہے. لمحے میں لے لیتا ہے، لمحے میں. لمحہ بھی بڑی مدت لگتی ہوگی اس کو بھی، اس سے بھی پہلے وہ مالک لینا بھی جانتا ہے جو دینا جانتا ہے. تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات میں یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رائے خدا میں سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ کوئی شخص خود پسندی میں مبتلا ہو جائے. پھر فرمایا خود پسندی دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے. کشف المحجوب شریف میں کہتے ہیں خود پسندی دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے. نمبر ایک فرمایا مخلوق میں عزت وجاہت ملے اور وہ تعریف کرے، یوں کہ بندے کا کردار مخلوق کو پسند آئے، لوگ اس کی تعریف کریں. بندہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے. لوگ میرے علم کی تعریف کرتے ہیں، لوگ میرے بیان کی تعریف کرتے ہیں، لوگ میری نعت کی تعریف کرتے ہیں، لوگ میرے منصب کی تعریف کرتے ہیں، لوگ میرے عہدے کی تعریف کرتے ہیں، لوگ میری آواز کی تعریف کرتے ہیں، میرے لباس کی تعریف کرتے ہیں، میرے حسن کی تعریف کرتے ہیں، میرے کلام کی تعریف کرتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں جب یہ بات دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھنا یہ خود پسندی ہے، اور خود پسندی اللہ کو پسند نہیں ہے. تجھے خود پسند ہے نا، اللہ کی پسند تو نہیں ہے. اس بات پہ بھی اونچی بولنا چاہیے. اپنے آپ کو بندہ دیکھتا ہے نا شیشے میں کیسا لگ رہا ہوں. بھئی تو اپنے آپ کو تو اچھا لگ رہا ہے، شریعت کی نگاہ سے دیکھ تو کیسا لگ رہا ہے. شریعت نے تجھے کیسا کہا ہے، شریعت کے بانی نے تجھے کیسے کہا ہے. اب دوسری بات داتا صاحب فرماتے ہیں یہ خود پسندی کی علامت ہے. فرمایا کوئی شخص خود ہی اپنے کردار کو اچھا سمجھنے لگے اور خود کو اس کا اہل سمجھ کر خود پسندی میں مبتلا ہو جائے. میں نے جو کہا ٹھیک کہا ہے، یہی ٹھیک ہے. اب بھائی یہی ٹھیک ہے تو شریعت کہاں گئی؟ کہیں شریعت کو یہ مطلوب ہے تو آپ کی جان بچ گئی، شریعت آگے آ گئی. اللہ کا کرم ہے آپ بچ گئے، اللہ کا کرم آگے آ گیا ہے. نبی کی سنت ہے آپ بچ گئے، نبی کی سنت آگے آ گئی. تو بندے آگے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر، پیچھے پیچھے چلتا رہ. شریعت کے بھی پیچھے چل، طریقت کے بھی پیچھے چل، بزرگوں کے بھی پیچھے چل، احکام ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہ. اپنی راہیں نہ نکال، جو شریعت نے راہیں متعین کی ہیں اسی پر چل. آج نئے راستے لوگوں نے بڑے نکالے ہیں، نئے راستے بڑے نکالے. یہ خانقاہوں سے ہٹ کر راستے نکالے. او بھائی جان کتنے سال ہو گئے؟ 400 ہجری میں پیدا ہوئے، 1044 سال پہلے دادا صاحب پیدا ہوئے ہجری اعتبار سے. ان کا راستہ تو شریعت کا راستہ ہے. بہاؤالدین زکریا ان کا راستہ تو شریعت کا راستہ ہے. شاہ رکن الدین عالم ان کا راستہ تو شریعت کا راستہ ہے. حافظ جمال اللہ ملتانی ان کا راستہ تو شریعت کا راستہ ہے. اور جناب والا موسیٰ پاک شہید ان کا راستہ تو شریعت کا راستہ ہے. شاگردیز علیہ رحمہ ان کا راستہ تو شریعت کا راستہ ہے. پیر میرے علی ان کا راستہ تو شریعت کا راستہ ہے. ہمارے غزالی زماں ان کا راستہ تو شریعت کا راستہ ہے. پیر ولی محمد چادر والی سرکار ان کا راستہ تو شریعت کا راستہ ہے. امام بری سرکار ان کا راستہ تو شریعت کا راستہ ہے. داتا صاحب ان کا راستہ تو شریعت کا راستہ ہے. بابا صاحب ان کا راستہ تو شریعت کا راستہ ہے. پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا راستہ شریعت کا راستہ ہے. نظام پاک کا راستہ شریعت کا راستہ ہے. صابر کلیری کا راستہ شریعت کا راستہ ہے. سارے اولیاء کا راستہ شریعت کا راستہ ہے جناب. تو ہم نے کون سا راستہ؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جن کا اگلے جمعے میں نے بیان کرنا ہے، بریلی کے تاجدار کا راستہ شریعت کا راستہ ہے. میرے شیخ کامل دنیا اہل سنت کے امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری کا راستہ شریعت کا راستہ ہے. بھائی جان ان کا راستہ شریعت کا راستہ ہے. ان کے راستے کو چھوڑ کر کے فیس بک کے نو پیدا معلم، نو پیدا مولانا گوگل، مولانا یوٹیوب، یہ کون سے راستے ہیں؟ یہ کدھر سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے؟
ذرا اپنا شجرہ نسب تو بتاؤ، ذرا اپنا شجرہ طریقت تو بتاؤ، ذرا اپنا مقام علم تو بتاؤ، ذرا بتاؤ تو صحیح نا۔ تم نے قرآن کہاں سے سمجھ لیا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کئی تو قرآن پڑھنے والے ہدایت پر ہیں، کئی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تم نے کہاں سے سمجھا ہے؟ اگر عشق رسول کا چشمہ لگا کر کے قرآن سمجھا ہے تو مبارک ہو، اگر عشق رسول کا چشمہ اتار کر قرآن سمجھا ہے تو پھر تباہی کا انتظار کرو۔ پرفتن دور کے اندر راستہ وہی ہے جو ہمارے اکابرین کا ہے۔ حضور کی حدیث پڑھی ہے میں نے، کہا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اولیاء کاملین بڑوں میں سے ہیں، اکابرین میں سے ہیں، صاغرین میں سے نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، میرے دوستوں، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا تھا، تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات بے شمار ہیں، اور لائٹ بھی ہماری جا چکی اور وقت کا دامن بھی تنگ ہو گیا۔ تو بہرحال ہم نہ کسی کو تنگ کرتے ہیں نہ تنگ کرنے آتے ہیں، ہم تو قرآن و سنت اور اکابرین امت کی تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، جب بھی ہم کلام کرتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف کبھی بھی کلام نہیں کرتے، قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے کرتے ہی اللہ کرے ہماری موت واقع ہو جائے اور اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو جائے، اور مرتے وقت جن کی شریعت کے ہم پیروکار ہیں وہ سونے نبی خواب میں کیا بیداری کے عالم میں بھی زیارت کروا جائے۔ سر بالی نے رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ آقا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ تو اللہ کریم توفیق دے گا تو آئندہ جمعہ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم علمی مقام پر انشاءاللہ بات کرنے میں اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اسرا مسجد میں عرس اعلیٰ حضرت کی محفل ہے 21 ستمبر کو اسرا مسجد کے قریب بعد نماز عشاء عرس اعلیٰ حضرت کی محفل ہے۔ اس کی بھی آپ کو دعوت ہے، ہمارے نگران ہیں حاجی محمد راشد اتاری صاحب، یہ بیان فرمائیں گے۔ اور 22 ستمبر کو بھی ایک محفل ہے جہاں فیس بک کی دنیا میں اور یوٹیوب کی دنیا میں نمایاں نام رکھنے والے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد راشد محمود رضوی آف لاہور، جو سوشل میڈیا کے ورکر ہیں ان کے نام سے واقف ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، تو یہ حافظ ریحان صاحب جو پروگرام کرواتے ہیں اس جگہ پر آغا پورا میں ان کا بیان ہوگا، ضرور بالضرور شرکت فرمائیے گا۔ 21 کو بھی آپ ضرور کرم فرمائیے گا۔ بیٹھیے ابھی۔